جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ ایک ہفتہ بھارت نے پاکستان یا ان کی ایئر لائن گو فرسٹ نے پاکستان کی ایئر اسپیس کا استعمال کیا اور سری نگر شارجہ سری نگر جو فلائٹ ہے اس کو آپریٹ کیا 23 اکتوبر سے لے کر 31 اکتوبر تک۔ میں بڑا پریشان تھا کہ یہ کس طرح سول ایوییشن اتھارٹی نے پاکستان کی جو ایئر اسپیس ہے اس کے استعمال کی اجازت دی بھارت کی ایئر لائن کو، اور اس موضوع پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اب ہماری حکومت نے اس اجازت کو منسوخ کر دیا ہے، اور سنا جہاں تک میری اطلاعات ہیں اس پہ ہماری وزارت خارجہ نے اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ یہ اجازت کو واپس لیا جائے۔ پہلے تو یہی دیکھیے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ سول ایوییشن اتھارٹی اپنے تئیں کس طرح بغیر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس قسم کا یہ تو ایک سیاسی فیصلہ بھی ہے بنیادی طور پہ، یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے۔ یقیناً ان کو چاہیے تھا کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کنسلٹ کر کے یہ فیصلہ کیا جاتا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آیا انہوں نے پہلے کنسلٹ کیا کہ نہیں کیا، لیکن بہرحال یہ بات باعث اطمینان ہے کہ اس وقت جو اجازت دی گئی تھی جو ایئر لائن ہے گو فرسٹ، اب وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ اجازت کے منسوخ ہوتے ہی بھارت نے جو ہے ایک سفارتی نوٹ بھجوایا ہے پاکستان کی وزارت خارجہ کو، اور کہا ہے کہ جی تو بڑا ظلم ہو گیا ہے، کشمیریوں کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ کشمیری یو اے ای میں کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، تو یہ بڑے مسائل کریٹ ہو جائیں گے اس سے، تو آپ یہ نہ کریں۔ اور بہت سے کشمیریوں نے تو پہلے سے ہی بکنگ کرا لی ہے ایڈوانس مہینوں تک کی، تو یہ اب پاکستان کو جو اقدام ہے مناسب نہیں ہے۔ اب یہ تو اور یہ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہے کشمیریوں کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ دیکھیے جہاں تک اس فلائٹ کا تعلق ہے، پہلے بھی ذکر میں نے کیا تھا کہ جو سری نگر شارجہ کا ٹائم ہے دورانیہ ہے اس فلائٹ کا، وہ تقریباً 3 گھنٹے 40 منٹ بنتا ہے، اور اگر یہ پاکستان کی ایئر اسپیس کا استعمال کرے یہ فلائٹ، اگر یہ فلائٹ گجرات سے ہو کے جاتی ہے تو پھر 40 منٹ کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور پھر وہ کمرشلی بھی وائبل نہیں رہتی، ٹکٹ مہنگا ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہی فلائٹ سری نگر سے اڑے، ٹیک آف کرے اور بھارت میں ہی کسی شہر میں فار ایگزامپل امرتسر میں اسٹاپ اوور کرے، اور پھر پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو اور ہماری ایئر اسپیس کا استعمال کرتے ہوئے چلی جائے۔ ایک صورت یہ ہے، لیکن یہ بھی شاید اکنامیکل نہ ہو گو فرسٹ ایئر لائن کے لیے۔ تو اب بھارت یہی ریکویسٹ کر رہا ہے۔ یہ بھی ایسے عجیب سی بات ہے، کیونکہ بھارت کا تو چلے ابھی نیریٹو ہے کہ 5 اگست 2019 کو جو اقدامات انہوں نے لیے تھے، اب آہستہ آہستہ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، پاکستان بھارت کے درمیان بھی معاملات کچھ بہتر ہو رہے ہیں۔ 25 فروری 2021 اسی سال جو ایگریمنٹ سیز فائر کا کیا، وہ بھی اس بات کی خمازی کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو دنیا کو تو یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حالات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، حالانکہ بالکل حقیقت سے ماورا بات ہے۔ جو زمینی حقائق ہیں وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، جو اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو کشمیریوں کا اتنا ہی درد ہے، اتنا ہی دکھ ہے، تو پہلے تو وہاں سے سارے کالے قوانین ہٹائیے، جو بلیک لاز آپ نے، اور جو پھر آپ نے 8 سے 9 لاکھ وہاں پہ سیکیورٹی پرسنل ڈپلوائے کیے ہیں ان کو آپ ہٹائیے، ڈی ملٹرائز کیجیے، اور پھر جو آپ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں کشمیریوں پہ، صرف مقبوضہ جموں اور کشمیر میں نہیں بلکہ پورے بھارت میں جس طرح ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں ختم کریں، اور کشمیریوں کو جو ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی اکانومی کو ٹھیک کریں۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے، اور پھر جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کو نظر بند کیا ہوا ہے کئی سالوں سے، اور ان پہ جعلی مقدمات چلا رکھے ہیں۔
تو کشمیریوں سے نہ جانے کب ان کی محبت جا گئی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں کل پرائم منسٹر مودی نے جو دیوالی ہے وہ بھارت کے جو فوجی ہیں ان کے ساتھ منائی جموں میں، اور وہاں پھر وہی سرجیکل اسٹرائکس کا ڈرامہ رچایا۔ ایک طرف تو دھمکیاں دے رہے ہیں اور دوسری طرف اس قسم کے جو کنسیشنز ہیں وہ پاکستان سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک کشمیریوں کو تعلق ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان نے اگر اجازت منسوخ کی ہے تو کیوں کی ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے 2009 میں، اور کچھ عرصہ کے لیے فلائٹ چلی بھی، پاکستان نے اجازت کو منسوخ کر دیا۔ یہ بہرحال اس قسم کی چیزیں پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے۔ اجازت پہلے دینے سے پہلے ہی یا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت بڑی ضروری ہے۔ تو یہ کس طرح ہو گیا کہ سول ایویشن اتھارٹی نے اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا؟ اب کیونکہ اس سے بھی ایک برا تاثر پیدا ہوتا ہے دنیا بھر میں کہ پہلے آپ اجازت دیتے ہیں اور پھر اس کو واپس لے لیتے ہیں، یہ بھی ریاست کو چلانے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب صحیح فیصلہ ہو گیا ہے میرے خیال میں، اور کشمیری اس فیصلے کو اپریشیٹ کریں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ جیسے جو لوگ ہیں وہ ٹویٹ پہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ اس دفعہ پاکستان جو ہے اجازت دے دے گا اور اس کو منسوخ نہیں کرے گا۔ وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں بہرحال کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کشمیریوں کا اپنا مقدمہ کمزور ہو۔ کشمیریوں کا اگر اتنا ہی خیال ہے بھارت کو، تو جو کشمیر ریلیٹڈ سی پی ایمز ہیں جو 2005 اور 2007 میں ٹورزم کے، ٹریڈ کے، وہ بھی سارے ختم ہو گئے۔ تو جب سارا کشمیر کا جو آپ نے اتنا معاملہ کمپلیکیٹ کر دیا 5 اگست 2019 کے بعد، تو آپ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ کے دل میں کشمیریوں کا درد ہے؟ آپ نے تو ان کی ریاست کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ان کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ ختم کر دیا، اور ان کو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو آپ نے پابند سلاسل کر دیا۔ تو آپ کس زبان سے کشمیریوں کی محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں؟ کوئی جو ہے اس میں حقیقت نہیں ہے، اور جو ہے لیکن بھارت کے 2 روپ ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور وہ کس طرح نیریٹو جو بلڈنگ ہے اس میں یقیناً مہارت رکھتے ہیں، اور فالس جو نیریٹیوز ہیں ان کو پروموٹ کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کی ریاست کو اس معاملے میں زیادہ احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس میں کیجولنس افورڈ نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کشمیریوں کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔